دنیا کے سارے مورخین، مفسرین، محدثین، اکابرین نبی کی سیرت کو لکھتے گئے، بولتے گئے، سنتے گئے، سناتے گئے، پڑھتے گئے، پڑھاتے گئے، نبی کی سیرت کے سمندر میں گوتے کھا کر اس میں سے ہیرے اور موتی نکال کر تمہارے دامنوں کو سجا کر چلے گئے، نبی کی سیرت باقی ہے۔ تو یقیناً مجھے اتنا کم وقت دیا گیا ہے، میں کیا بیان کروں مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شروع کرتا ہوں، آپ لوگ سنیں گے؟ اچھا ہاتھ اٹھائیے کون کون نہیں سنیں گے۔ میں اصل میں بیان کے دوران مسکراتا بھی نہیں، آپ حضرات جانتے ہوں گے میرے پرانے لوگ ہیں، پہلے ہی مسکرا لیتے ہیں تاکہ جو ہے ایک دوسرے کی جان پہچان بڑھ جائے۔ لڑ لیں گے، ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ وہ گاؤں کا نام لینے میں بھی ڈر لگتا ہے، نہیں یار ہم لوگ برے نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ خیر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جن حضرات کو درود شریف یاد ہے وہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا ملجانا مأوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيت أجمعين۔ دو جہاں کی کامیابی، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔
حضرات گرامی سامعین اور ناظرین، میری مائیں اور بہنیں، یہ جگہ میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہوں، آپ لوگ میرے لیے نئے نہیں ہیں، اور دوسرے لوگوں کی طرح آپ کو جیسے کچھ لوگ وہ اپنے پیروں کی ڈگڈگی بجاتے ہیں، وہ بجانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا اپنا ہوں۔ جو بھی کہیں سنی باتیں کمی بیشی ہوگی ہم ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ کر بات کر لیں گے، لیکن اس وقت چونکہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، میں اس نبی کا تذکرہ کرنے چلا ہوں۔ وہ نبی جس نبی کے قدموں میں جبرائیل بھی پڑے ہیں، اللہ نے کہا جبرائیل میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ جبرائیل آتے ہیں، بڑا لمبا واقعہ ہے، جھلکیاں دے رہا ہوں تاکہ بات میں شروع کر سکوں۔ جبرائیل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ کا محبوب آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، یاسین کہہ کے جگا دوں، اللہ نے کہا نا، طٰہٰ کہہ کے جگا دوں، فرمایا نا، یا محمد کہہ کے جگا دوں، فرمایا نا، یا رسول اللہ کہہ کے جگا دوں، فرمایا نا۔ جبرائیل نے کہا اے میرے رب پھر کیسے جگاؤں؟ اللہ نے کہا اے جبرائیل تیرے سر پر یہ جو سرکاری تاج ہے، فرشتوں کا تم سردار ہو، یہ جو سرکاری والا تاج ہے، اس تاج کو میرے نبی کے قدموں میں رکھ دو، اور یہ اپنا کاپوری لب میرے نبی کے لبوں کے پاس رکھ دو، میرے نبی کے تلوے کے پاس رکھ دو۔ تمہارا لب ہوگا اور میرے محبوب کا تلوہ ہوگا، تلوے میں رکھ دو۔ حضرت جبرائیل اپنا تاج رکھ دیتے ہیں، تلوے میں اپنا لب رکھ دیتے ہیں، اللہ کے نبی جاگ جاتے ہیں، فرمانے لگے جبرائیل خیریت تو ہے؟ یا رسول اللہ خیریت ہے، اللہ پاک نے آپ کو بھلایا ہے۔ اچھی بات ہے، چلو، لیکن جبرائیل اٹھو۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ پڑے رہنے دیجئے، لگے رہنے دیجئے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کیوں جبرائیل؟ اب میرا اپنا انداز خطابت بتا رہا ہوں میں آپ کو، میرا تخیل بتا رہا ہوں آپ کو۔ جبرائیل فرمانے لگے یا رسول اللہ پڑے رہنے دیجئے، لگے رہنے دیجئے، ٹکے رہنے دیجئے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل تو نے تو ساری دنیا کا چکر لگایا ہے، ارے جنت کو دیکھا ہے، جنت کی گلیوں کو دیکھا ہے، ولیوں کو دیکھا ہے، نبیوں کو دیکھا ہے، نبیوں کے معجزات کو دیکھا ہے، ولیوں کے کرامات کو دیکھا ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کی گلیوں کو دیکھا ہے، نبیوں کو دیکھا ہے، نبیوں کے معجزات کو دیکھا ہے، نہ جنت کی گلیوں میں مزہ آیا جو محمد کی تلیوں میں مزہ آیا۔ تو اس ہستی کی بات ادب و احترام سے سننا ہے۔ بات شروع کروں گا چونکہ دوستوں کا اصرار ہے کہ پہلے نعت پاک کے دو چار اشعار سنا دوں۔ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے،
اور جہاد محبت کی آواز گونجی تو کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی تو کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا تھا ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا تھا ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اور آخری شعر پڑھنے چلا ہوں، آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کے سرزمین میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اہل بیت کے بڑے بڑے سپاہی، بڑے بڑے بہادر شہید ہوئے، وہیں ایک ایسا بھی ہے سپاہی جو 6 مہینے کا ہے اور نام ہے امام علی اصغر، امام حسین کا سب سے چھوٹا بیٹا امام علی اصغر۔ امام حسین خیمے میں جاتے ہیں تو خیمے کی عورتیں کہنے لگی اے حسین بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اس بچے کے لیے کہیں سے پانی کا انتظام کرو۔ امام حسین اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو لے کر گود میں باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اس معصوم نے کیا بگاڑا ہے۔ ابھی باتیں ہو رہی ہے، دشمن کے طرف سے تیر آتا ہے، امام علی اصغر کے حلق میں آ کر گھس جاتا ہے۔ وہ ننھی سی جان ہے، 6 مہینے کا بیٹا امام حسین کا، اللہ اکبر، تیر آتا ہے، حلق میں گھس جاتا ہے، دم نکل جاتا ہے۔ امام حسین قربان جاؤ، امام حسین یوں خون کو چلو میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے اللہ، میرے گھر کے بچے، میرے گھرانے کے لڑکے جو چل کر آ سکتے تھے وہ چل کر آئے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ اے میرے اللہ، یہ میرا بیٹا چھوٹا گود کا بچہ جو چل کر نہیں آ سکتا تھا، میں حسین اٹھا کر لایا ہوں، دشمنوں کے طرف سے تیر آیا اور میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، 6 مہینے کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے اس بیٹے کی قربانی قبول کر۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ وہ ننھا سا اصغر
وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اتنا پیارا شہر میں تقریباً آدھا ہندوستان سے زیادہ پھر لیا ہوں، 3 اسٹار سے 5 اسٹار تک جو بھی ہوٹلز ہیں اس میں رہا ہوں، اچھے سے اچھے شہروں میں۔ میں صرف بنگلور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کشمیر، کارگل، پنگونگ، لداخ، ایسی جگہوں پہ بھی گیا ہوں، اور یہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کی برکت ہے۔ یہاں ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان، نبی کا مقام بیان کرتا ہے، بیان کرنے سے، سننے سے نبی کی شان اور مقام بڑا نہیں ہوتا۔ ہاں، میرا اپنا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کی سیرت کو سنے گا، سنائے گا، اللہ اس انسان کی شان و مقام کو اونچا کر دے گا۔ پتھر کی بات، شہر کی بات کر رہا تھا میں، اتنا اچھا شہر، اتنا پیارا شہر، جس شہر کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوہی کی بات سنے۔ مولانا کے پاس کوئی رومال لے کر آتے ہیں کہ حضرت میں یہ رومال، ابھی ہمارے استاد ہیں، سینئر ہیں، ابھی مولانا کے ابھی تذکرہ کر رہے تھے مدینہ اور مکے کی، اللہ کی قسم میں بھی مدینہ پہنچ رہا تھا، مدینہ یاد آتا ہے۔ حضرت ابھی تازہ حج کر کے آئے ہیں، حضرت کو بھی بالکل سادہ شعر دینے چلا ہوں کہ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ تو اس شہر کی بات کر رہا تھا میں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی رومال پیش کرتا ہے اور کہتا ہے حضرت یہ رومال میں آپ کے لیے مدینے سے لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے کہا بیٹے پھر سے بولو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مدینے سے لے کر آیا ہوں۔ حضرت ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس رومال کو لیتے ہیں اور اپنی پیشانی پہ لگاتے ہیں اور اپنے ہونٹ میں اور آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ میرے جیسے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ رومال انڈیا سے بن کر جاتا ہے، یہ رومال چائنا سے بن کر جاتا ہے، یہ رومال مدینے میں نہیں بنتا۔ حضرت کہنے لگے بیٹے مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ رومال مدینے میں نہیں بنا ہے، لیکن میرے بیٹے مدینے کی گلیوں سے ہو کر آیا ہے۔
مدینے کی ہوا کھا کر آیا ہے۔ مجھے محبت اس رومال سے اس لیے ہے، اس رومال کی عزت، اس رومال کی عظمت اس لیے ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مجھے دینا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، عرض کر رہا تھا کہ مجھے مدینے سے اس لیے محبت ہے کہ یہ رومال مدینے سے ہو کر آیا ہے۔ اور کنکر کی بات کروں، میں نے ایک شعر میں ابھی کہا تھا نا، وہ سونے سے کنکر، اس کنکر کا کیا کہنا جس کنکر نے نبی کے اشارے سے کلمہ پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آتا ہے، ابو جہل آتا ہے اور یوں چھپا لیا ہاتھوں کو، دیکھیے بھتیجے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے بتا۔ میرے اور آپ کے نبی کہنے لگے چاچا یہ تو بچوں والا کھیل ہو گیا نا، اور کبھی کبھی تکا بھی لگ جاتا۔ بچے بولتے ہیں نا میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو کبھی کبھی بچوں کا تکا بھی لگ جاتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاچا یہ تو بچوں والا کھیل ہے اور کبھی کبھی تکا لگ جاتا ہے، اگر میں نے کہہ دیا تو آپ کہیں گے تکا لگ گیا۔ ابو جہل نے کہا بہانہ کر رہے ہو بھتیجے، اسی لیے کہ یہ میں نے چھپا کر اٹھایا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اچھا چاچا اگر میں نے بتا دیا کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے تو ایمان لاؤ گے؟ تو چاچا کہنے لگا، ابو جہل نے کہا ضرور لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاچا میں بتاؤں کہ اس مٹھی میں کیا ہے یا وہ چیز جو تیری مٹھی میں ہے، وہ چیز بتائے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کوئی بھی بتائے اس سے ہمیں کیا مطلب، بس بتاؤ تو صحیح۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور کنکر جو ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کے خدا جانے، پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ۔ جب وہ پتھر کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھا پتھر نے، ابو جہل کو غصہ آیا۔ ابو جہل ان پتھروں کو پھینکنے کے لیے کہ پتھر میں نے اٹھایا، کنکر میں نے اٹھایا، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ان پتھروں نے کنکروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو ان پتھروں کو پھینکنے کے لیے ابو جہل نے مٹھی کھولا کہ میں پھینک دوں گا ان پتھروں کو۔ ادھر ابو جہل یوں مٹھی کھولتا ہے پھینکنے کے لیے ان کنکروں کو، وہ کنکر میرے نبی کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ کیا کہنے۔ اور دوسرا شعر میں نے کہا